یہ جو بھی اس طرح کی بات ہمارا ہے، محترم شاہ فیصل صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہمارے صاحب معزز ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ان سے کہیں گے بھائی مدنی صاحب یا عامر جلیل یا کوئی ایک صدر مجلس شورا کیوں گارنٹی دے بھائی؟ ہمارے خود جو ہے کروڑوں روپے اسٹک ہو گئے یار. ہم پراڈو پہ گھومنے والے لوگ، ہمارا ایک پاؤں الحمدللہ دبئی میں ہوتا تھا، ایک پاؤں یو کے میں ہوتا تھا، ایک پاؤں کراچی میں ہوتا تھا، پاکستان میں ہوتا تھا. آج ہم خود جو نا باقاعدہ ایک آزمائش والی زندگی گزار رہے ہیں. عامر جلیل بھائی کیا آپ مجھ سے واقف نہیں ہے؟ الحمدللہ میں جس الجزیرہ عربک جیسے چینل پہ میں 20 لاکھ 30 لاکھ اور اس کے علاوہ الحمدللہ پیکیج الگ الگ، میڈیکل الگ، ہاؤس فرینڈ الاؤنسز الگ. میں پتہ کہ جب سے میں اس میں ان ہوا ریفر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اس کے باوجود آج میں فٹ پاتھ پہ آ گیا ہوں. بھائی ہم کیوں گارنٹی دیں کسی کی یار؟ پیسے جو ہے بفور ایس آر جی نے دینے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے سی او واضح لفظوں میں بول رہے ہیں کہ بھائی میں دینے کے تیار ہوں، لیکن مجھے بینک اکاؤنٹ تو کھولنے دیں. عجیب بات یار، مطلب کہ ہم اللہ کی رضا خاطر بے لوث ہو کر آپ کی خدمت کرنے آئے اور آپ کے ترجمان بنے. ہم نے سی او صاحب کو انگیج کیا ہے، ہم نے سی او صاحب سے آپ لوگوں کے مطالبات منوا لیے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بھی MLM کم کوئی بھی جھوٹی تسلی، کوئی بھی ایسی چیز مت کریں جو آئین پاکستان، جو پاکستان کا آئین، پاکستان کے غیور ادارے آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ نے وہ کام نہیں کرنا. آپ نے دوبارہ دلدل میں نہیں پھنسانا اس قوم، اس سلگتی ہوئی قوم کو، اس بیچاری قوم کو. اس 6 لاکھ لوگوں کا قصور کیا ہے کہ جس نے ٹچ کیا آپ پر، جس نے آپ کو اپنا سب کچھ لٹایا، اپنے زیورات، اپنی زمینیں، اپنے فلیٹس، اپنے پلاٹس. بھائی میں نے اپنا کلفٹن کا فلیٹ بیچا یار. کیا آپ عامر جلیل بھائی آپ مجھے نہیں جانتے؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو دیکھیں مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو ہوں اپنے رب کو جواب دہ ہوں. میں اس 6 لاکھ خاندانوں کے لیے، اس پہاڑ جیسے مسئلوں کے لیے میں آیا ہوں حل کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا میں برج کا رول ادا کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی جو نا اپنی دکان جب کہنا ہے تو بھائی جان میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب کمپنی کے اکاؤنٹس سب کچھ بند ہو چکا ہے. بھائی دیکھیں آج سے 100 سال 2 سال پہلے، اب 6 مہینے پہلے بھی راجا جیسے لوگوں نے لوٹا، راجا جیسے لوگوں نے ویڈیوز پہ ویڈیوز، یوٹیوب پہ یوٹیوب بنا کر اپنی دکان چمکائی. مجھے بتائیں نا کہ ہفتہ ہو گیا ہے میں جب سے میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے میری، کبھی آپ نے میری، حالانکہ میرا LinkedIn میں بھی پروفائل ہے، آپ جا کے چیک کریں کہ میں کون ہوں. میرا فیس بک میں بھی ہے، میرا یوٹیوب میں بھی الحمدللہ میرا اپنا اسلامک میرے درس ہیں، اسلامک میرے موضوعات ہیں، اسلامک میری قرت ہیں. جناب ایمان میرا ٹویٹر پہ بھی ہے الحمدللہ. امریکن کانگریس سے لے کر قطر کے ہائی لیول کے لوگ، مصر کے ہائی لیول لوگ اس میں ہیں. ڈاکٹر یوسف قرضاوی جیسی شخصیات میرے ساتھ ٹویٹر میں باقاعدہ خطاب کرتی ہیں، میرے ساتھ مناقشہ کرتی ہیں، مجادلہ کرتی ہیں. علم کی ایکسچینج ہوتی ہے، علم و تعلیم کی، عربک کی، لٹریچر کی، فقہ کی، اصول کی، حدیث کی، ہم ایکسچینج کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو میں آج آپ یوٹیوب چمکاتا اپنا. کم از کم مجھے وہاں سے ڈالر آتے. اس وقت میرے لیے ایک ڈالر اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا جان بوجھ کے، چونکہ میں محترم راجہ ریاض صاحب نہیں بننا چاہتا. نہیں میرا ٹارگیٹ ہے، نہیں میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا مقصد ان 6 لاکھ خاندانوں کا حق دلانا ہے، ان کا ڈپازٹ دلانا ہے اور سیف الرحمان نیازی کو سرخرو کرانا ہے. بھائی آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ لوگ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ بھائی عقل سے کام لیں. اگر عقل نہیں ہے تو سیرت ابن ہشام پڑھیں. تحمل سے کام لیں. اگر نہیں ہے تو الرحیق المختوم پڑھیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے میرے محبوب بتا دو اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میری سیرت کو، میرے انداز لائف اسٹائل کو، میری زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جناب من مجھے پتہ ہے نا، میں نے اسی سی او محترم سیف الرحمان خان علی صاحب سے خلافات کیا انہی منافقین کی وجہ سے، انہی جو آسین کے سامپوں کی وجہ سے. آج آپ مجھے ہی للکار رہے ہیں.
مطلب ایک بندہ آتا ہے بے لوث آ کے خدمت کرتا ہے, عامر جلیل جیسا بھائی, میرا جیسا علامہ جیسے بھی لوگ جو داغدار ہیں, جن کا کوئی مول نہیں, جو انمول ہیں, انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اس دلدل سے ہم اس 6 لاکھ خاندانوں کس طرح نکالیں, تو انہوں نے مجلس شورا بنائی. آپ اس پہ بات اٹھا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے ترم خان ہیں, اتنے محترم ہیں, اتنے جو نا آپ متقی ہیں, اتنے تقویٰ پہ فائز ہیں آپ, اتنے جو ہے صاحب ایمان ہیں آپ, اتنے آپ محترم اور اتنے جو نا بادشاہ سلامت ہیں, تو آئیے بھائی, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, آپ آئیے سنبھالیے. اگر آپ یہ پہاڑ سنبھال سکتے ہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, 72 گھنٹے میں اگر آپ نے سنبھالا نا, میں آپ کو سلام کروں گا. جناب تنقید کرنا آسان ہے, آپ تنقید کریں نا ان لوگوں پر. آپ کہاں تھے اس وقت سو رہے تھے جب ان کے ساتھ آپ تمام چیزیں کر رہے تھے, جب آپ جرگے بھی کر رہے تھے, اور وہ اس وقت کرتے نا آپ جو ڈال کما رہے تھے, جو دونوں طرف لوٹ رہے تھے, نئے حساب سے بھی کھا رہے تھے اور اپنے یوٹیوب کی دکان بھی چمکا رہے تھے. وہاں کہاں اس وقت کہاں تھے آپ؟ ایک انسان جب آئے آپ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آج کے بعد کسی بھی پرسنل کسی بھی محترم کو, میرے لیے شاہ فضل صاحب بھی اسلامی بھائی ہیں, میں فیروق ممبر ہیں, میں اس کی عزت کرتا ہوں. مسلمان بھائی ہیں, میں ہر اس مسلمان انسان کی عزت کرتا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ہم اخوت کا درس دیتے ہیں, بھائی چارے کا درس دیتے ہیں, لیکن خدا نے ہماری شرافت کو, ہماری عزت کو, ہماری خیر سگالی کو, ہمارے عاجزی انکساری کو کمزوری مت سمجھا جائے. پلیز خدا را کمزوری مت سمجھیں. ہم آپ لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے آئے, 6 لاکھ خاندانوں کو سرخرو کرنے کے لیے آئے کہ ان کا جلدی سے حق ملے, کہ اکاؤنٹ انفریز ہو کر اپنے ڈپازٹ لے جائیں. اگر آپ لوگ کیڑے نکالیں گے, اگر آپ ہی لوگ جا کے جو نا شیطانیاں کریں گے, شر پھیلائیں گے اور روڑے اٹکائیں گے, تو مجھے بتائیں نا کہ پھر اس پاکستان کے آزادی نظام میں جہاں قتل پر 23 سال, آپ نے ابھی نہیں سنا 35 سال ایک کیس چلا ہے, وہ بیچارہ قبر میں چلا گیا, لیکن اس وقت یہ چیز جیسے صاحب نے فرمایا, ہم مدد چاہتے ہیں کہ ہم صحیح وقت پر فیصلہ نہیں کر سکے. یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو زمینی حقائق ہے. اس طرح کئی مثالیں ہیں بھائی. حنیف کالیہ کی مثال لے لیں, 2010 میں ان کا جو ہے منی لانڈرنگ اور ڈالروں کا ایکسچینج, منی ایکسچینج پر جو نا ہوا تھا, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ حقیقت ہے بھائی, اس حقیقت سے جو نا اپنی آنکھیں کھولیں. اگر آپ کو ہمارے جیسے بے لوث لوگوں پر اگر باتیں کرنا آتی ہیں, تو آئیے بھائی منصب سنبھالیں. اگر لاکھوں روپے اگر سیلری اگر آپ کو مل رہی ہے, تو آپ جا کے لیں کروڑوں روپے. ہم نے کب منع کیا آپ کو؟ آئیں جی, بسم اللہ بھی آئیں, کہیں دیر نہ ہو جائے. ہم الحمدللہ پہلے بھی مصروف تھے, پہلے بھی عزت والے تھے, پہلے بھی الحمدللہ آنیسٹ والی زندگی گزار رہے تھے, دنیا ہمیں جانتی ہے. الحمدللہ ہمارا نام چلتا ہے. ہم کہانیاں نہیں کرتے, ٹرکی کا پتی نہیں پیچھے بھگاتے. ہم نے حق سچ کی بات کی, میں نے کلیئر موقف کیا روز اول سے. میں نے سی او صاحب سے باقاعدہ پوچھا ان سے, میں باقاعدہ جلال میں آ گیا, غصے میں آ گیا. میں نے کہا سر بہت ہو گیا, اب کلیئر موقف بتائیں. پھر انہوں نے لیگل ٹیم سے باقاعدہ مشورہ کیا, مشورے کے بعد یہ چیزیں طے ہوئی. پھر مجلس شورا میں یہ باتیں آئیں, پھر مجلس شورا نے انڈورس کیا. یہ میرا نہ ذاتی کوئی یہ فیصلہ ہے, نہ کسی کا فیصلہ ہے. یہ مجلس شورا جس میں معزز ٹاپ ترین علماء مشائخ عظام ہیں, پھر ٹاپ لیڈرشپ ہے, انہوں نے توثیق کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس اپنے پن کے ساتھ اپنے ہر اس غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, اپنے ممبروں کا خیال رکھیں گے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے. اس امن کے ساتھ, اس سلامتی کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, بفور اسلامی زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.